ان اخبارات کے مالکان کے نام پہ اور ان مسلمانوں کے لیے بھی جو بڑے غیرت مند بنتے ہیں. اس تڑپ کے ساتھ تو آپ زندگی نہیں گزار سکتے, کیونکہ ہے کوئی مسلمان جو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ غور و فکر کر سکے. یہ ایک اخبار کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا مجھے ملا تھا. اس اخبار کے ٹکڑے پر کچھ لکھا ہوتا ہے. یہ اخبارات پاکستان ملک کے اندر چھپتے ہی رہتے ہیں, بہت سارے اخبارات ہیں. ان کے اوپر ایک چیز کامن ہے, اور یہ اب سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ اس اپنے اخبارات کے اوپر کناروں کے اندر چھوٹے سے الفاظ کے اندر معمولی سا ہیڈ لائن سے بھی ہٹا کے, ہیڈ لائن ان کی بڑی بڑی ہوں گی لیکن کنارے میں یہ آیات لکھ کے ترجمے لکھتے ہیں جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے. یہ دکھ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, اللہ کا نام نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا؟ آپ کی آنکھیں کام کرتی ہیں یا نہیں کام کرتی؟ آپ کی عقل کام کرتی ہے یا نہیں کام کرتی؟ کیا یہ جو اخبارات کے ٹکڑے جب زمینوں پہ پڑے ہوتے ہیں, یا ایسی بھی ویڈیوز میں نے یوٹیوب پہ دیکھے ہوئے ہیں جہاں پہ کسی نے بنایا تھا پورا پروگرام کہ یہ نالیوں میں, کوڑے میں اور پتہ نہیں کس کس کیسی گندی جگہوں پر نعوذ باللہ استغفر اللہ پڑے ہوتے ہیں. تو میں صرف اس وقت یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں ان اخبارات کے مالکان کے نام پہ اور ان مسلمانوں کے لیے بھی جو بڑے غیرت مند بنتے ہیں, بڑے پرجوش بنتے ہیں, اور غیر مسلموں کو بھی گستاخی کے نام پہ قتل کرنے کا جن کے اندر بڑا بغیر ثبوتوں کے جوش مارتا ان کا خون. تو بھائی یہ تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کیا ہے؟ جاؤ اخبارات کے مالکان کے پاس اور ان کو بولو کہ وہ یہ اس طرح سے یہ کناروں پہ جو نام لکھتے ہیں ان کو بند کریں. یہ چھاپنے والے بھی مسلمان ہیں اور ایسے ٹکڑوں کو زمینوں پر اور کوڑے میں اور نالیوں میں اور جگہ جگہ پھینکنے والے بھی مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن حقیقی مسلمان جو ہوتے ہیں نا, جو واقعی میں ایمان والے ہوتے ہیں, وہ ایسے کام کرنے کی جرات نہیں کر سکتے. ان کا ایمان اس بات کی انہیں اجازت نہیں دیتا, ان کا ایمان گوارا نہیں کرتا. ان کے اندر اصل غیرت ہوتی ہے اسلام کی, ایمان کی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی عزت ہوتی ہے. وہ ڈھکوسلے نہیں مارتے خالی پبلک میں شوشہ کرنے کے لیے اور شہرت کے ایکٹ دکھانے کے لیے کہ انہیں بڑا غم ہے کسی گستاخی کا. ایسی چیزوں پہ اخبارات والوں کو غم کیوں نہیں ہوتا؟ یہی اخبارات والے چھاپتے ہیں نا خبریں, فلاں نے گستاخی کر دی, فلاں نے گستاخی کی. تو ان کے جو اخبارات کے کناروں کے اوپر جب یہ آیات کے ترجمے یہ چھاپتے ہیں اللہ کے نام لکھ لکھ کے ہیں, یا تو کم سے کم اگر لکھنا ہے تو, اگر لکھنے کا ہی شوق ہے, بہت ہی شوق ہو رہا ہے, تو بڑی ہیڈ لائن کی طرح لکھو نا. یہ جو ہیڈ لائن بنتی ہے ایسا لکھو تاکہ اگلے کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہو کہ اللہ لکھا ہوا ہے یا محمد نام لکھا ہے. پھر اگلا پھینکنے کی بھی کوشش کرے اور تو اس کا دماغ میں یہ مائنڈ سیٹ میں ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے. کنارے پہ چھاپ کے ایک پتہ نہیں کون سی رسم لگا کے رکھی ہوئی ہے اس معاشرے کے اندر پاکستان کے, اس رسم کو پورا کیا جاتا ہے کہ کنارے پہ لگا کے جس طرح سے دوسری رسومات ہوتی ہیں کہ شادی کا فنکشن کرنا ہے یا اسکول میں ناچ گانے کا فنکشن کرنا ہے تو پہلے بسم اللہ کر لو, ایک تلاوت کر لو, اس کے بعد کرو جو بھی ننگے ناچ کرنا ہے. تو یہ تو وہی والی بات ہو گئی نا کہ کنارے پہ ٹھونک دیا لے آ کر, ایک ترجمہ کر دیا تھوڑا سا چنی سی ایک لائن کے اندر, اور اس کے بعد نیچے جو مرضی کر دو. یا تو اس کو بڑا کر دو, اتنا بڑا کرو تاکہ, اور اتنا بڑا کرو کہ اگلے کو پتہ لگے ہاں کچھ لکھا ہے اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. یا پھر اس کو یہاں سے ہٹاؤ, یا تو وہ ہٹائیں, یا تم جن کو غیرت آتی ہے, جو کہتے ہو غیرت آتی ہے بڑی گستاخی پہ, تو جاؤ ان کو ان کے دفتروں میں جا کے ان کو وہاں پہ ان کو بولو اس پہ احتجاج کرو. احتجاج کرنے کا شوق ہے نا, فرانس پہ اور پتہ نہیں کون کون سی جگہوں پہ کرتے ہو, اپنے ملک میں تو دیکھ لو احتجاج کرنے والی کتنی چیزیں ہیں. ادھر سے دوسری دنیا پہ کہاں آ رہے ہو؟ پہلے اپنے ملک کے اندر سے یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں جس پہ تمہاری توجہ شاید نہیں ہے, تو میں توجہ دلا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. جاؤ یہ جو ہو رہا ہے نا اس کے اوپر آواز اٹھاؤ, اس پہ احتجاج کرو, اس پہ بولو کہ اس کو بند کریں. یہ ہے چیزیں کرنے کا شوق ہے, جاؤ کرو. اس تڑپ کے ساتھ تو آپ زندگی نہیں گزار سکتے, کیونکہ کتنی اخباریں آپ اٹھائیں گے. میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ اخبار کو سافٹ فارم میں رکھیں اور اسی کی ترغیب دلائیں. ہمارے اکثر لوگ دفاتر میں نا سافٹ اخباریں ہی پڑھتے ہیں, ہمارے بھی آفیسز میں لوگ نیٹ کے اوپر اخبار پڑھتے ہیں. تو یہ جو پرنٹنگ ہے نا, جب تک یہ رکتی نہیں ہے نا اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کڑ کے مر جائیں گے. باقی آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے, کہیں لکھی ہوگی تو آپ نے اٹھا کے اوپر رکھنی ہے, رکھ لیں, اچھی بات ہے. اس کا سب سے بہتر ڈسپوز آف یہ ہے کہ ان ساری اخباروں کو جمع کر کے آگ لگا دی جائے. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کے نسخے جن کے سے اختلاف آ رہا تھا ان کو جمع کر کے آگ لگا دی تھی. سب سے بہترین طریقہ
قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا پرانے صفات کو اور اس طرح کی صفات کو اس کو آگ لگانا ہے تاکہ وہ راکھ بن جائے. راکھ بن گئی وہ الفاظ کو وہ پوری یعنی اس کی وہ حیات ہی چینج ہوگی نا, کیمیکل کمپوزیشن ہی چینج ہوگی, اب وہ تو وہ چیز رہی نہیں ہے. جیسے سرکہ جو ہے وہ شراب اگر سرکہ بن جاتی ہے کیمیکلی تو اس کو شراب کا اگن نہیں لگے گا, وہ سرکے کا لگے گا, تو اس کی ظاہر الفاظ بھی ختم ہو گئے سب کچھ, اور سنت ہے. ڈیم میں بانا, زمین میں دفنانا, یہ سیکنڈ آپشن ہے, سب سے بہتر ہے, لیکن کسی کے سامنے نہ کرنا پائی. ایتھے گجرا والے ڈاکٹر رضوان 99 قتل ہویا سی, وہ پرانے اور آگ لا رہا سی, حالانکہ بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن کے نسخے جلوائے تھے بے ادبی سے بچانے کے لیے, لیکن اس کو انہوں نے شہید کر دیا ڈنڈے مار مار کے. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ ضرور کریں لیکن اس کو دماغ پہ نہ سوار کریں. آپ اگر نہیں اٹھاتے آپ کوئی گناہ گار نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں آپ مجھ سے بھی ذرا تلخ بات بھی سنیں. آپ کو اخباریں تو چبھ رہی ہیں, یہ جو مولویوں نے جلسوں کے اشتہار لگائے ہوئے اتنے بڑے بڑے اور وہ نالیوں میں گلتے ہیں, اس کا مجرم کون ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا. صرف پینا فلیکس پہ چھپنے چاہیے اشتہار, بڑے چوراہوں پہ لگ جائیں اور ریٹریو کریں ان کو. یہ نہیں ہے کہ اشتہار آپ نے بچے مدرسے کے بھیج دیے ہیں اور وہ جلسوں کے اشتہارات دڑا دڑ لگا رہے ہیں, اترواتے ہیں, پھر یہ لیوی والے اشتہار اتر ہی نہیں سکتے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ ان کے جلسوں میں جائیں نا, جتنے اشتہار لگائے ہوتے ہیں نا, 1% بھی بندہ جلسے میں نہیں آتا. اشتہار لگانے سے کبھی کوئی جلسے میں نہیں آئے گا. اب تو آپ کے پاس واٹس ایپ, یوٹیوب, فیس بک ذریعہ ہے دعوت دینے کا, آپ اس کے ذریعے دعوت دیں. یا پینا فلیکس بنوا لیں, 8-10 مسجدوں میں لگائیں پینا فلیکس, یہ والے جس طرح ہمارے ہیں, یہ ریگزین والے ٹائپ کے جو, اور اس کے بعد ریٹریو کر لیں. یہ جو جلسوں کے اشتہار لگے, اخباروں پہ تو سارے چیختے ہیں کہ جی گستاخی ہو رہی ہے, حالانکہ اس میں تو فلمی اشتہار بھی ہیں جو ہے ہی پیورلی دینی ہے. کیا علماء نے یہ اتروائے کبھی اشتہار؟ اسی طریقے سے نالیوں میں گر رہے ہوتے ہیں برسات کے موسم میں وہ. تو اس ہمام میں سارے ننگے ہیں, خالی اخباریں نہ بند کریں, علماء کے جلسوں کے اشتہارات بھی بند کریں اور ان کو پابندی لگائیں کہ پینا فلیکس پہ ہو. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, دعوت اسلامی کا آپ کو کہیں اشتہار نہیں نظر آئے گا. تبلیغی جماعت تو ایک سٹیپ آگے ہے نا, وہ تو اشتہارات کے خلاف ہیں, وہ سینہ بسینہ دعوت کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ نے ان کو اس آفت سے محفوظ رکھا ہے. الیاس قادری صاحب پہلے دن سے یہی ترغیب دلاتے ہیں, آج کی نہیں میں بات کر رہا, 20 سال پہلے بھی ان کا کبھی کوئی بینر لگتا ہے صرف کپڑے کا. ہم خود دعوت اسلامی میں ہماری ڈیوٹی لگتی تھی کہ بینر لگنا ہے اور اجتماع کے اگلے دن آپ نے اتار کے جمع کرانا ہے تاکہ اس کی بے رحمتی نہ ہو. آج بھی آپ دیکھ لیں دعوت اسلامی کے بینرز لگے ہوں گے اور وہ ریٹریو بھی کریں گے. ان سے ہٹ کے کسی نے لگا دی اولادہ بات ہے, ادروائز نہیں. لیکن باقی کوئی خیال نہیں کرتے, میں نے دیکھا ہے اشتہار اس طرح ہی لگے رہتے ہیں. And we are starting with some breaking news coming in. A Sri Lankan national employed as a manager in Sialkot factory was accused of blasphemy. السلام علیکم. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیوبند مراد کی طرف جمعیت الٹرسٹ کا یہ ادارہ ہے جس نے شہید قرآن شریفوں کو اس طریقے سے بے حرمتی کر کے پھینکا ہوا ہے. کوئی مسلمان جو اس کام کے اوپر زیادہ سے زیادہ غور و فکر کر سکے؟ مسلمانوں اٹھو, اپنے لیے سب جیتے ہیں. اللہ کی مہربانی سے اس کام کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. ہم مسلمان ہیں, پیارے اسلامی بھائیوں, پیارے مسلمان بھائیوں, اللہ اور رسول کا واسطہ ہے, اس کام کے اوپر غور و فکر کرو. آپ لوگوں کی آخرت سنور جائے گی. دیکھو مسلمان بھائیوں, کیا ہم نام کے مسلمان ہیں؟ پیارے بھائیوں, اس پہ غور و فکر کرو. ہم لوگوں کے اوپر جو عذاب طاری ہو رہا ہے, ہم مسلمانوں پر جو عذاب طاری ہو رہا ہے, وہ سب یہی ہے. پیارے مسلمان بھائیوں, اس پہ زیادہ سے زیادہ غور و فکر کیجئے. دیوبند مراد کی طرف جمعیت الٹرسٹ یہ ادارہ ہے جو قرآن پاکوں کی اس طرح سے بے حرمتی ہو رہی ہے. کوئی مسلمان جو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ غور و فکر کر سکے؟ اٹھو مسلمانوں, جاگو, جاگو مسلمانوں,
जागो, खुदारा जागो, खुदारा जागो, जागो मुसलमानों। चाहे तुझे क्या कहूँ, मेरे सफर